السلام علیکم۔ آج ہم نیٹ کے دسمبر 2004 میں آئے ہوئے پیپر کو دیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا RPSC کا ایگزام دینے والے ہیں، کالج لیکچرر کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو پریویس ایئر کے کویشچن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے شعراء الہند کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے عبدالسلام ندوی۔ دوسرا سوال ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو وہ ہے میر امن کی، جو 1802 کے اندر لکھی گئی۔ تیسرا ہے امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ تو امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کی تصنیف ہے۔ چوتھا سوال ہے افسانہ کفن کا مصنف کون ہے؟ تو کفن ہم سبھی کو پتہ ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے، پریم چند کا افسانہ ہے، اور پریم چند کا اصل نام جو ہے وہ ہے دھنپت رائے۔ پانچواں سوال ہے چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے عصمت چغتائی کا۔ نیکسٹ ہے غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا تعلق ہے خطوط سے، اور یہ لکھا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ یہ ایک خطوط کا مجموعہ ہے جو آزاد نے قید و بند کی صحبت میں رہتے ہوئے لکھا تھا۔ جب آزاد قلعہ احمد نگر کی جیل میں بند تھے، اس وقت انہوں نے اپنے دوست حبیب الرحمن خاں شیروانی کے نام بہت سے خطوط لکھے، جو بعد میں جا کر کے غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ ساتواں سوال ہے اندر صبا کس کے عہد میں لکھی گئی؟ تو اندر صبا لکھی گئی تھی واجد علی شاہ کے عہد میں۔ آٹھواں ہے سید احتشام حسین کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو ان کا ہے ساحل اور سمندر۔ نیکسٹ ہے عالم السرور کی تنقید کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی وہ کس بیس پر تنقید کرتے ہیں؟ تو وہ کرتے ہیں سائنٹیفک تنقید۔ 10واں سوال ہے نامدیو مالی کا خاکہ کس نے لکھا تھا؟ یہ خاکہ لکھا تھا مولوی عبدالحق نے۔ 11واں ہے حجت الاسلام کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ کردار ہے ابن الوقت کا۔ 12واں سوال ہے تہذیب الاخلاق کی اشاعت کی ابتدا کس شہر میں ہوئی تھی؟ یعنی کس شہر میں اس کی پبلشنگ جو شروع ہوئی ہے؟ تو یہ شہر ہے بنارس۔ 13واں ہے غالب کس شہر میں پیدا ہوئے؟ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 1797 کے اندر، اور غالب کا نام تھا مرزا اسد اللہ خاں۔ 14واں سوال ہے آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے تاریخ۔ 15واں ہے ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ یہ ہے فسانہ عجائب کا کردار۔ نیکسٹ ہے آدمی نامہ کس شاعر کی نظم ہے؟ یہ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ اور یہ نظم کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ تو اس ہیئت کا نام ہے مخمس، یعنی جس بند کے اندر 5 مصرعے ہوتے ہیں اسے مخمس کہا جاتا ہے۔ 17واں سوال ہے اردو زبان کی تاریخ پر محمود شیرانی کی کتاب کا نام بتائے۔ محمود شیرانی کی ایک بہت اہم کتاب ہے، وہ ہے پنجاب میں اردو، جس کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ اردو جو ہے وہ پنجاب سے نکلی ہے۔ 18واں سوال ہے تقسیم ہند کے موضوع پر لکھے گئے ناول کا نام بتائے۔ تو یہ ناول ہے آنگن۔ آنگن جو ناول ہے وہ خدیجہ مستور نے لکھا تھا۔ 19واں سوال ہے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا؟ تو وہ ہے ذوق، کیونکہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا پہلا استاد بنایا تھا ذوق کو، اور جب ذوق کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مرزا غالب کو انہوں نے اپنا استاد مقرر کیا۔ 20واں سوال ہے کس شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے؟ تو وہ ہے میر تقی میر۔ 21واں سوال ہے درج ذیل کتابوں میں کون سی خطوط کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو اردو معلیٰ خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا غالب کا ہے۔ غبار خاطر جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے،
ابوالکلام آزاد کا ہے، لیکن جو لیلا کے خطوط ہے یہ تصنیف ہے کاظم علی جوان کی. یہ صرف نام ہے لیلا کے خطوط، باقی یہ خطوط نہیں ہے، دوسری تصنیف ہے. 22واں سوال ہے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا تھا؟ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ یہ کلکتہ کے اندر 1700 میں قائم ہوا تھا اور 1754 تک یہ کالج چلا تھا. اس میں ہندوستانی شعبے کے جو صدر بنے تھے وہ تھے جان گلکرسٹ، جنہوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا اور اردو کے فروغ کے لیے بہت حصہ انہوں نے اپنا دیا تھا. 23واں سوال ہے دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائے، تو وہ ہے پھول بن، اور پھول بن لکھی تھی ابن نشاطی نے. 24واں سوال ہے تاج الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تاج الملک گلزار نسیم کا کردار ہے. 25واں سوال ہے مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مسدس کے ایک بند میں ہوتے ہیں 6 مصرے. اور مکھمس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. 26واں سوال ہے دارالمصنفین کا بانی کون ہے؟ تو دارالمصنفین قائم کرنے والے تھے علامہ شبلی نعمانی. 27واں سوال ہے عود ہندی کے مصنف کا نام بتائے، تو عود ہندی ہے اسد اللہ خاں غالب کا. عود ہندی جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے. 28واں سوال ہے اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے سیاست. 29واں سوال ہے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوئی؟ تقابلی ادب یعنی کہ جس کے اندر کسی کا مقابلہ یا کنہیں دو لوگوں کا مقابلہ پیش کیا جائے، وہ ہوتا ہے تقابلی ادب. تو یہ کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر جو شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اور اس کے اندر انیس اور دبیر کی مرثیہ نگاری کا ایک مقابلہ کیا گیا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریزن کیا گیا تھا. 30واں سوال ہے ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو یہ جو الہلال ہے وہ آیا تھا کلکتہ سے. مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو انہوں نے اپنی پینشن کے سلسلے کے حل کرنے کے لیے کلکتہ کا سفر کیا تھا. 32واں سوال ہے عود ہندی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو عود ہندی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. 33واں ہے مسدس مدو جزر اسلام کس کی نظم ہے؟ یہ نظم ہے حالی کی، جسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ حالی نے سر سید احمد خاں کی فرمائش پر لکھی تھی. 34واں سوال ہے ڈپٹی نذیر احمد کا سوانحی خاکہ کس نے لکھا تھا؟ تو وہ لکھا تھا فرحت اللہ بیگ نے، اور اس خاکے کا نام تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی. اسے اردو کا پہلا خاکہ مانا جاتا ہے. 35واں سوال ہے کلیم الدین احمد کی تصنیف کا نام بتائے، تو ان کی تصنیف ہے سخن ہائے گفتنی. نیکسٹ ہے کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے عشق. 37واں سوال ہے 10 ذیل کتابوں میں کون سی تمثیلی ہے؟ تو تمثیلی داستان جو ہے وہ ہے صبرس. 1635 کے اندر لکھی گئی تھی. 38واں سوال ہے خواب باقی ہے کس کی خود نوشت سوانح ہے؟ خود نوشت سوانح یعنی کہ آٹو بایوگرافی، اور یہ آل احمد سرور کی سوانح ہیں. 39واں سوال ہے دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع جو ہے وہ ہے قواعد. 40واں سوال ہے بساط رقص کس کا مجموعہ ہے؟ بساط رقص مجموعہ ہے مخدوم محی الدین کا. سرخ سویرا بھی مخدوم محی الدین کا ہے. 41واں سوال ہے ذیل میں تبازات داستانوں میں کس کا شمار نہیں ہوتا ہے؟ تو جو فسانہ عجائب ہے وہ ترجمہ کی گئی ہے، تبازات نہیں ہے. تبازات چیز وہ ہوتی ہے، وہ کلام ہوتا ہے جو مصنف خود گڑتا ہے، خود لکھتا ہے، کسی چیز کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، کسی کی کاپی نہیں ہوتی ہے. 42واں سوال ہے جدیدیت کا وجود کس نے تیار کیا؟ اس کا جواب ہے وجودیت اور تجریدیت سے، یعنی ان دونوں سے مل کر جدیدیت کا وجود تیار ہوتا ہے. 43واں سوال ہے اردو کے عناصر خمسہ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ تو وہ ہے شبلی نعمانی. 44واں سوال کس شاعر کا تعلق دکن سے نہیں ہے؟ تو دکن سے تھے ملا وجہی،
ابن نشاطی، قلی قطب شاہ، لیکن حاتم جو ہے وہ دکن سے نہیں تھے۔ 45واں سوال ہے میر کا ہم عصر کون نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ یاد رکھ لینا ہے کہ میر کے ہم عصر کون تھے؟ سودا تھے، آبرو تھے، مصحفی تھے، لیکن ذوق جو ہے وہ میر کے ہم عصر نہیں رہے ہیں، جبکہ ذوق ہمیں یاد رکھنا ہے یہ غالب کے ہم عصر رہے ہیں۔ 46واں سوال ہے 1857 کی تاریخ کس کے خطوط سے مرتب ہوتی ہے؟ یعنی کس کے خطوط میں ہمیں یہ تاریخ، یہ منظر نظر آتا ہے؟ تو وہ ہے مرزا اسد اللہ خان کے خطوط۔ 47واں سوال ہے خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع سیرت ہے۔ 48واں ہے فورٹ ولیم کالج کا تعلق کس مصنف سے ہے؟ تو حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے ایک اہم مصنف گزرے ہیں۔ 49واں سوال ہے دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ تو دارالترجمہ جو ہے وہ حیدرآباد میں قائم ہوا تھا۔ 50واں سوال ہے دہلی کالج کا تعلق کس سے ہے؟ ایک سوال بہت بار بار آتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جب بھی دہلی کالج کا نام آئے گا آپ کو آنسر میں کرنا ہے ماسٹر رام چندر۔